بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر ایک رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا. اس کے لمحات، ان کی راتیں، اس کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حال میں ہمیں عطا کیے کہ ہم بالکل صحت مند ہیں اور اعمال کر کے اپنے اعمال نامے میں اپنی نیکیوں کا اضافہ کر سکتے ہیں. واقعی رمضان المبارک کا مہینہ یہ نیکیوں کی سیزن کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی جو سورت مبارکہ تلاوت کی جس کا نام سورۃ الملک ہے، اس کے احادیث میں مختلف نام ذکر کیے گئے ہیں. ایک تو سورہ ملک، ایک سورہ مانعہ، ایک سورہ منجیہ نجات دلانے والی، مانعہ عذاب قبر سے بچانے والی. ایسے مختلف نام اس سورت کے جو ہے احادیث میں آتے ہیں. اس سورت مبارکہ کی 30 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں. ہر سورت بسم اللہ سے شروع ہوئی ہے قرآن کریم کی، سوائے سورہ توبہ کے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی جبرائیل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور کوئی بھی قرآن کریم کی آیت لے کر آتے تھے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے اور پھر وہ جو ہے آیات قرآنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بتاتے تھے. ہمیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ اسلام اور وہ شریعت اور وہ مذہب عطا فرمایا ہے کہ جس کے اعمال بہت مختصر ہے لیکن اس پر ملنے والا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، کہ جس میں محنت بہت کم، مزدوری بہت زیادہ. ایسے بہت سارے اعمال ہیں، بہت ساری عبادتیں، بہت سارے وظائف ہیں
اور خود اس امت محمدیہ کی عمر مختصر اور پہلے زمانے کے لوگوں کی عمریں بہت طویل، اس لیے وہ بہت ساری عبادتیں کر کے گئے اور اپنی جو ہے زندگیوں میں انہوں نے اپنے اعمال کو بہت جو ہے بڑھایا چڑھایا۔ اس کے مقابلے میں اس امت کی عمریں بہت مختصر ہے، اس لیے اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اوقات ایسے دے دیے، بعض اعمال ایسے دے دیے کہ ان اوقات کی اگر اس امت محمدیہ قدر کر لیں، ان اعمال کو اپنی زندگیوں میں جو ہے بجا لائے، تو ان اوقات اور اعمال کی پابندی پر اللہ ان کو اتنا اجر و ثواب دے دیتے ہیں کہ گزشتہ امتوں سے بھی زیادہ ان کے اعمال نامے اعمال سے بڑھ جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے۔ اوقات میں رمضان کے اوقات لے لیجیے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ دیا کہ جس میں کتنا ثواب، کہ اگر نیکی نفل کرو تو فرض کے برابر ثواب، فرض کرو تو 70 فرضوں کے برابر ثواب۔ اوقات دے دیے، شب قدر دے دی، ایک رات عبادت کرو 1000 راتوں سے برابر، 1000 مہینوں کے بقدر ثواب۔ اوقات ایسے دیے، جمعہ کے اوقات ایسے دے دیے، اعمال ایسے دیے جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہے بہت مختصر عمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے فضائل میں نے 12 بتائے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگ غافل ہے ایک عمل سے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم والے جو ہے عمل سے، کہ جو صرف میرے اوپر اور ہمارے بھائی حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام پر ہی نازل ہوئی، اس کے علاوہ کسی نبی کے اوپر یہ جو ہے کلمات نازل نہیں ہوئے۔ اس کلمات کے فیوز و برکات سے میری امت غافل ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دعا کے شروع میں آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، وہ دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول، وہ دعا کبھی بھی مردود نہیں ہو سکتی، کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی۔ کتنی بڑی بات ہے، جب بھی ہم دعا مانگے بسم اللہ پڑھیں، اور اس کے بعد مانگی جانے والی دعا اللہ کے یہاں قبول۔ اور میری یہ امت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے اعمال ناموں کے اندر ان کی نیکیوں کا وزن بڑھ جاتا ہے، لہذا ان کی نیکیوں کے وزن کے بڑھاوے کو دیکھ کر قیامت کے دن دیگر امت یہ جو ہے تمنا کرے گی، بلکہ رشک کرے گی، سوال کرے گی کہ ان کے اعمال ناموں میں نیکیوں کا وزن اتنا زیادہ کیوں؟ تو ان کے انبیاء علیہ السلام ان کی امتوں کو یہ کہیں گے کہ یہ امت محمدیہ کے اعمال ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ایک کلمہ ایسا دیا تھا جو دیگر نبیوں کو نہیں دیا گیا، اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 صفاتی نام ہیں۔ لہذا ان عمل کو کر کے انہوں نے اپنے عمل کو شروع کیا، جیسے کہ ہم نماز شروع کرتے پہلے اعوذ بسم اللہ پڑھتے، اور نبی کی تعلیم کہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، لہذا انہوں نے ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کیا، لہذا ان کے ہر عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں میں اضافہ کر دیا۔
بلکہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فهو اقطع، ہر وہ کام جو بغیر بسم اللہ کے شروع ہو سمجھ لو کہ وہ کام نامکمل ہے، ادھورا ہے، وہ کام پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات کی ترغیب دینے کے لیے کہ ہمارا ہر کام بسم اللہ سے ہو، اور جو بسم اللہ کے عادی ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر کام میں برکت دے دیتے ہیں، اور اس کے ہر کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اور کمال تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے مسلمان کی شان یہ ہے کہ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرے۔ ہم گھر میں جائیں، گھر کا دروازہ کھولے تو بسم اللہ، گھر میں انٹر ہو تو بسم اللہ۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ اپنے گھر میں بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہہ دیتا ہے کہ چلو اب یہاں ہمارا کوئی کام نہیں، اس گھر میں ہماری اب کوئی جگہ نہیں، اس گھر میں ہم کو کوئی کھانے کو ملے گا نہیں، لہٰذا دروازے سے واپس ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں معاف فرمائے، ہم نے یہ بسم اللہ والے عمل کو چھوڑ دیا۔ آدمی مسلمان جو ہے بسم اللہ پڑھ کر اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں، میرا ہر کام اللہ کے نام سے ہونا چاہیے۔ لیکن ہم کیا ہے، فون پہ باتیں کرتے کرتے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا سب کا حال ہے، اس طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ بات کئی مرتبہ کہی جا چکی ہے، لیکن دیکھو بھائی مذاکرہ جو ہوتا ہے، بات کو جب بتائی جاتی ہے تو اس پر عمل کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ بھلا ہوا سبق پھر یاد ہو جاتا ہے کہ نہیں واقعی بسم اللہ کی تو برکتیں ہیں، اور ہم تو بسم اللہ بغیر ہی جو ہے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، بسم اللہ پڑھے بغیر ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں، بسم اللہ پڑھے بغیر ہی کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کپڑا پہنو تو بسم اللہ پڑھو، کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، جوتے پہنو تو بسم اللہ پڑھو، گھر میں انٹر ہو تو بسم اللہ پڑھو، گھر سے باہر نکلو تو بسم اللہ پڑھ کے نکلو۔ جو بسم اللہ توکل تو اللہ پڑھ کے نکلتا ہے، حدیث میں آتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اب صبح میں ہم نکلتے ہیں دکان کے لیے، اور جس کنٹری میں میں اور آپ رہتے ہیں وہاں تو بالکل جان مال کی حفاظت کا کوئی جو ہے بظاہر ذریعہ نہیں ہے، تو ہمیں اللہ کے نبی نے جو عمل بتایا ہے اس عمل کو ہم جو ہے پلے باندھ لیں، اور بسم اللہ پڑھ کر جو ہے پابندی کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے، خدا پاک کی قسم اللہ کی حفاظت میں ہم آ جائیں، پھر ہمارا کوئی بھی بال نکاح نہیں کر سکتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بسم اللہ کو ہم جو ہے اہمیت دے، بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کر گھر سے باہر نکلے، اپنے بچوں کو بھی اسکول جائے، مدرسے جائے، بیوی کو بھی کہے کہ بازار جائے، بسم اللہ پڑھ کر جاؤ، تاکہ تم دنیا کی آفات مصیبات بلیات اس سے محفوظ رہو، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ۔ حدیث میں ہے جو پڑھ کر نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے اس کے فضائل ہیں۔ میں نے اسی لیے مختصر بتایا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اللہ نے مجھے آپ کو دیا ہے کہ جس میں عمل بہت مختصر لیکن ثواب بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے الفاظ گنو، اس کے اگر جو ہے حروفوں کو گنیں گے 19 حروف ہوتے ہیں۔ ہمارے علماء نے صحابہ نے ہمیں کیسی کیسی باتیں بتا دی، ہم کو تو کبھی ایسا فرصت بھی نہیں ہے، ہاں نوٹیں گننے کی فرصت ہے لیکن قرآن کے حروف گننے کی کبھی فرصت نہیں ہے۔ نوٹیں تو گنیں گے ایک گھنٹے تک، رات کو سونے سے پہلے کتنا ہوا مہینے کا پورا جو حساب لگائیں گے، 2 گھنٹے بھی ہو جائیں گے، بیوی کہے گی اب سو جاؤ نے، تو نہیں یہ پورا بھی گنا ہے۔ ہاں ہم نے نوٹیں گنی ہے، سکے گنے ہیں، لیکن کبھی ہم نے قرآن کے الفاظ اور حروف گنے؟ ہمارے علماء نے سب گن کے ہم کو بتا دیا کہ بسم اللہ میں 19 حروف ہے، اب گننا ابھی فرصت ملے گا۔
ابھی مت گننا ورنہ پھر بیان لے جائے گا. تو بسم اللہ میں 19 حروف اور دوزخ کے فرشتے کتنے ہیں؟ 19. جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے گا، اپنے ہر کام کو شروع میں بسم اللہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی تو حفاظت کریں گے، جہنم کے فرشتوں سے بھی اس کی حفاظت کریں گے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں عمل بہت مختصر ہے لیکن جب اس کے فائدے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فائدے بیان فرما رہے ہیں کہ جس کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لیا اس کھانے میں برکت. امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کھانا کھا رہے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک بدو دیہاتی آیا اور آ کر جو کھانا شروع کیا، 2 ہی لقموں میں سارا کھانا صفا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بسم اللہ پڑھتا نا یہ کھانا ہم تمام کے لیے کافی ہو جائے، لیکن یہ بغیر بسم اللہ پڑھ کے بیٹھا نہیں تو ہمارے لیے بھی جو ہے ناکافی ہو جائے. اس لیے بسم اللہ نہ پڑھنے کی نحوست بھی ہے. بعض مرتبہ شادیوں میں بھی کھانے کھٹ جاتے ہیں، میں نے تو 500 کا بنایا تھا، حالانکہ دعوت تو 300 کو دی تھی، پھر بھی کھانا کھٹ گیا. مگر بسم اللہ والے کتنے ہوں گے؟ یہ ہم نے کبھی غور کیا؟ یہ حدیث تو ثابت ہے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ اس نے پڑھا ہوتا یہ کھانا سب کے لیے کافی ہو جاتا، لیکن اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی جس کی بے برکتی اور نحوست یہ ہوئی کہ کھانا ختم ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے جس کھانے میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اس کھانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں. بسم اللہ کی بڑی فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی بسم اللہ کے اندر جو یہ 3 صفاتی نام ہے نا، یہ 3 صفاتی نام یہ اتنے جامع نام ہیں. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ویسے 3000 نام ہیں. 1000 نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بتائے، 1000 انبیاء کو بتائے، اور جو ہے 300 توریت میں، 300 انجیل میں، 300 زبور میں، باقی 99 جو ہے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر بیان کیے. ایک نام اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا. لیکن جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ نے یہ 3 نام اس کے اندر اتنے زبردست رکھے ہیں کہ وہ 3000 ناموں کا ان 3 ناموں میں خلاصہ ہے. گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 3000 ناموں کے ساتھ پکارتا ہے. یہ اس کی برکت ہے. اس لیے جس نے اس کا احترام کیا، اس کو عظمت سے دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک مقام تک پہنچایا. بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں بشر حافظ بہت بڑے بزرگ ہیں. وہ راستے میں جا رہے تھے، ایک پرچی ان کو ملی جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا. وہ خود فرماتے ہو تو نشے میں تھے، لیکن جب اللہ کا نام دیکھا انہوں نے اتنی تعظیم کی کہ جیب میں دیکھا تو 2 دینار یا 2 درہم ان کے پاس تھے. انہوں نے ان 2 درہموں کا عطر خریدا اور عطر خرید کر وہ جو پرچہ جس پر بسم اللہ لکھا تھا اس کو عطر سے جو ہے مل دیا، اس کو صاف کیا، عطر لگایا، اونچی جگہ پر رکھا، چوما. دیکھو اللہ کے نام کی عظمت، عزت، احترام ان کو جو ہے رکھ دیا. جب رات کو سو گئے خواب میں دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں ان کو یہ بتایا کہ بش آج تم نے ہمارے نام کی عزت کی. اب دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم تمہیں عزتوں سے نوازیں گے اور تمہاری عزتوں کے ڈنکے پوری دنیا میں بجائیں گے. تھے شرابی لیکن اٹھتے ہی اللہ نے ولایت دے دی اور بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ بن گئے. یہ بسم اللہ کی صرف کیا ہے؟ عظمت، احترام اور اکرام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے. اللہ مجھے آپ کو یقین نصیب فرمائے. روم کا جو بہت بڑا بادشاہ تھا بھائی، اس نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ سر میں درد بہت ہوتا ہے،
آپ ایسا کوئی جو ہے وظیفہ بتائیے یا کوئی دوا بتائیے، یہ سر کا درد ختم ہوتا ہے۔ بادشاہ تھا، اس نے کون سے علاج نہیں کیے ہوں گے بھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ٹوپی بھیجی کہ یہ ٹوپی اپنے سر پر پہن لو، اور روم کے بادشاہ نے ٹوپی سر پر پہنی۔ جیسے ہی ٹوپی سر پر پہنی، اس کے سر کا درد ختم۔ اب جب ٹوپی سر سے اتارتا پھر درد ہو جاتا، ٹوپی پہنتا سر کا درد ختم ہو جاتا۔ اس نے دیکھا کہ بھئی یہ ٹوپی میں ہے کیا، کہ جس کی اتنی بڑی تاثیر ہے۔ بہت غور سے دیکھا تو اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ بھی فضیلت ہے کہ بھئی جو آدمی اس کو پڑھ کر دم کر دے کسی بیمار کے اوپر، صرف بسم اللہ پڑھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی شفا دے دیتے ہیں۔ اسی لیے ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، اسرافیل میکائیل علیہ السلام نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، اور اسرافیل علیہ السلام نے بھی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فرمایا، اسرافیل اگر کوئی آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا کر پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کی زبان کو جہنم پر حرام کروں گا۔ ظاہری بات ہے، زبان حرام تو صاحب زبان پہ حرام، زبان نہیں چلے گی تو زبان والا بھی نہیں چلے گا، اللہ اس کو جہنم سے بچا دے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بیمار آدمی پر اعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نیم کو الحمدوں کے ساتھ ملا کر پڑھو، اور پھر جو ہے اس پر دم کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیمار کو بھی شفا دے دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی عظمت و برکت ہے، اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے، اصل یقین کی بات ہے۔ اسی لیے علامہ محمد مزنی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ ایک مرتبہ بیمار ہو، بہت بخار، ان کے استاد ان کی عیادت کے لیے آئے۔ اب عیادت کے لیے آئے، کہاں کہ حضرت بخار ہے، دعا کر دیجیے، کوئی تعویذ ہو تو دے دیجیے تاکہ جو ہے بیماری سے مجھے شفا مل جائے۔ ان کا ٹھیک ہے، تعویذ کر دے دیا۔ بعض مرتبہ یقین ہوتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا دے دے، بشرطے کہ بھائی اس میں اللہ کا کلام ہوتا ہے اور آدمی کو اس کے اوپر یقین ہوتا ہے، ورنہ تو وہی کلام کوئی دوسرا بھی لکھ کر دے لیکن یقین نہ ہو تو پھر نہیں ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ بات کہتے ہیں ایک مرتبہ ابھی آج صبح میں ایک ساتھ ملے، انہوں نے کہا مجھے نظریں بہت لگتی تھی، میں نے بہت لوگوں کے پاس علاج کیے، تعویذ کیے، لیکن مجھے اچھا ہی نہیں۔ پھر ایک مرتبہ مولانا علی صاحب کابی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور کہا کہ بھائی مجھے نظر بد کا تعویذ دو۔ حضرت تو جو ہے ہر کسی کو تو دیتے نہیں تھے، اب تعلقات کی بنا پر ان کو دے دیا تو الحمدللہ ان کو شفا مل گئی۔ یقین کی بات، اعتقاد کی بات ہے، جو اس کا ایک اعتقاد ہوتا ہے، اعتقاد کے ساتھ جب جاتے ہیں اور ان کا ایک تعلق ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے ہیں۔ اب ان کے استاد نے ان کے پاس جو ہے تعویذ مانگا، انہوں نے تعویذ تو لکھ دیا، لیکن ان کے استاد نے کہا یہ تعویذ پہن لو لیکن تعویذ کھول کے مت دیکھو، اس میں لکھا گیا ہے یہ لو باندھ لو اچھا ہو جائے، اللہ اچھا کرے، تعویذ کیا کہنا اچھا ہو جائے۔ لیکن بعض مرتبہ انسان کی فطرت ہے، جو نہ دیتے نا اس کو کرتا ہے، یہ فطرت ہوتی ہے۔ نہ کیوں کہا کہ بھائی دیکھنے کو منع کیوں کیا، تو دیکھنا چاہیے اس میں راز کیا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا، اب دیکھا تو اس میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، دوسرا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ چلو تعویذ جو ہے بنا کر پہن، لیکن وہ بخار جو ہے وہ جو آیا تھا نا وہ جاتا ہی نہیں، اب نہیں جاتا۔ پھر استاد کے پاس گئے اور کہا کہ بھائی معاف کرنا، آپ نے منع کیا تھا کہ یہ دیکھنا مت، لیکن میں نے تو دیکھ لیا۔ کہ بھائی منع کیا تھا پھر کیوں دیکھا تھا، کہ بس دیکھ لیا، اب معاف کر دو، اب ایسا نہیں ہوگا، آپ دوسری مرتبہ کچھ بنا دو تاکہ جو ہے اچھا ہو جائے، شفا مل جائے۔ انہوں نے دوسری مرتبہ بھی دیکھ لیا، کہا کہ دیکھ اب مت دیکھنا، بالکل مت دیکھنا، نہیں اب تو دیکھوں گا ہی نہیں۔
اب جو ہے وہ تعویذ رکھا، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ اب تو دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اس لیے نہیں دیکھا، لیکن کتابوں میں لکھا ہے 1 سال کے بعد دیکھا۔ اب دیکھا کہ بخار بالکل چلی گئی ہے، اب آئے گی نہیں، پھر دیکھا تو اس میں وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا، دوسرا اور کچھ نہیں تھا۔ اس لیے علماء نے اس کے بہت سارے فضائل بیان کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں یقین عطا فرمائے۔ اس یقین کے ساتھ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد رکھیں گے، اس کو پڑھتے رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہماری دنیا میں بھی حفاظت کریں گے، آخرت میں بھی حفاظت کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب استاد بسم اللہ بچے کو پڑھاتا ہے نا، تو استاد کی بھی، بچے کی بھی، اور بچے کے والدین کی بھی، ان تینوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تینوں کی اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ مشہور ہے، جب ایک بستی سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ دیکھو نبیوں کو، ولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے واقعات دکھاتے ہیں تاکہ ایک عبرت ہو لوگوں کے۔ دیکھا کہ عذاب ہو رہا ہے، انہوں نے دعا کی، چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد، سالوں کے بعد جب وہاں سے ان کا گزر ہوا، دیکھا کہ عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، ہے اللہ ان کو عذاب ہو رہا تھا، عذاب دھوکا ہو گیا، کیا بات؟ فرمایا کہ بھئی یہ جب انتقال کر گیا تھا، جب اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، اب بڑا ہوا، اس کی ماں نے اس کو مدرسے میں رکھا، اس بچے نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو میری غیرت نے اور میری رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جس کا معصوم بچہ مجھے رحمان الرحیم کہہ کر پکارے، میں اس کے باپ کو عذاب دوں۔ کہ بچے کے رحمان الرحیم پکارنے سے اللہ تعالیٰ نے باپ کے عذاب کو جو ہے موقوف کر دیا۔ یہ تو اتنا بڑا جو ہے کلام ہے۔ اس لیے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد رکھے، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھے، کھانے کے شروع میں، جو ہے گھر کے دروازہ کھولنے کے شروع میں، دکان کھولتے وقت، اگر ہم نہیں جاتے، ہمارے جو ہے ملازم دکان کے پر جاتے ہیں، ہم لوگ نہیں کھولتے، ہمارے ملازم کھولتے، ان کو بھی تاکید کرو کہ بھئی بسم اللہ پڑھ کے کھولو، تاکہ جو ہے حفاظت ہو، برکت ہو۔ اور بسم اللہ کی برکتیں بہت زیادہ ہے، بے شمار ہے، اس کی برکتوں کا جو ہے کچھ احاطہ نہیں۔ جس کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے ان کی بھی تعلیم اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اور خود بھی اس پر کیا کریں، ہم عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے فائدے ہوں۔ تو سورہ ملک کے شروع میں بھی بسم اللہ ہے، اور ہر سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ رکھی ہے۔ اور یہ سورہ ملک جس کے فضائل میں نے اتوار کو جو ہماری تفسیر ہوتی ہے، ابھی ایک آیت ہوئی تھی، سوچا کہ اسی سورہ ملک کو ہی ہم جو ہے ختم کریں۔ بہت جامع سورت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صفات کو، اپنی توحید کو، قبر، عذاب قبر کو، عذاب جہنم کو بیان کیا ہے۔ اس میں بہت سارے اچھے اچھے مضامین ہیں، سوچا اسی کو جو ہے بیان کیا جائے۔ تو بہرحال سورہ ملک جو ہے بہت جامع سورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بچا لیتے ہیں، عذاب قبر سے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک مرتبہ کسی غزوے میں گئے، وہاں پڑاؤ ڈالا اور خیمہ لگایا۔ خیمے کے نیچے سے ایک صحابی کو سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آئی کہ اس میں جو ہے سورہ ملک کی آواز آ رہی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک۔ جب صبح اٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو یہ معاملہ ہوا، ابھی نیچے ہم جو ہے سوئے ہوئے تھے، نیچے سے آواز آ رہی تھی، تو جہاں خیمہ تنا ہوا تھا اس کے نیچے قبر تھی، معلوم نہیں تھا کہ یہ قبر ہے، اس سے ان کو پتہ نہیں تھا، اس سے وہاں سے آواز آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ المنجیہ، یہ المانعۃ من عذاب القبر، یہ تو جو ہے نجات دینے والی صورت ہے، یہ تو عذاب قبر سے بچانے والی صورت ہے۔ ہاں، اس میں جو ہے قبر ہوگی اور قبر کے نیچے وہ جو ہے مدفون ہوگا مردہ، جو تلاوت
جو ہے سورہ ملک کرتا رہتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے اور وہ ایسا کہ ویسا ہی جو ہے ابھی بھی محفوظ ہے اور اپنی قبر میں سورہ ملک پڑھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 30 آیتوں والی ایک سورت ہے جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں یا جو ہے مرتے وقت جو آدمی اس کو پڑھتا ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرتی ہے کہ بھئی اس کو جو ہے عذاب قبر نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سفارش کو اس کے پڑھنے والے کے حق میں قبول کر لی ہے، اس لیے جو اس کو پڑھتا ہے اہتمام سے پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بچاتے ہیں۔ اور آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل کون سی ہے بھائی؟ قبر کی منزل۔ ہاں، اب قبر کی منزل ہمارے لیے آسان، سمجھ لو کہ ساری منزلیں آسان ہیں۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کا ایک معمول بنائیں کہ ہم جو ہے روزانہ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کریں۔ ہاں، ہم بھی کریں، اپنے گھر والوں کو اس کی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں، اپنی بیوی کو بھی تعلیم دیں، اپنے سب گھر والوں کو کہے کہ وہ سورہ ملک پڑھیے، ہاں چلو آپ سو۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورہ ملک نہیں پڑھ لیتے تھے اور سورہ الف لام میم سجدہ نہیں پڑھ لیتے تھے وہاں تک آپ علیہ السلام سوتے نہیں تھے۔ یہ حدیث میں آتا ہے سونے سے پہلے آپ علیہ السلام یہ دو سورتوں کو پابندی سے پڑھتے تھے اور ہم پابندی سے نہیں پڑھتے۔ یہ فرق ہے ہمارا۔ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ تو پڑھ رہے ہیں، یہ تو ہر گھر میں ہونی چاہیے کیونکہ ہر فرد کو قبر میں جانا ہے، کوئی مخصوص فرد کو جانا نہیں ہے۔ جو مغرب کے بعد ہے 15-20 آدمی جو تلاوت کے لیے بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ اور مسجد کو آباد کرتے ہیں تلاوت قرآن سے اور اپنے وظائف کو پورا کرتے ہیں، صرف انہیں ہی قبر میں نہیں جانا ہے، قبر میں تو ہر ایک کو جانا ہے، ہر فرد کو جانا ہے۔ جب ہر فرد کو قبر میں جانا ہے تو ہر فرد کے لیے سورہ بقرہ کا پڑھنا ہے۔ اس لیے نیت کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ تعالی آج سے ہم روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کریں۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، ان کے معمولات میں لکھا ہے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت، نفل، وتر، اور وتر کے بعد کی جو 2 رکعت نفل ہے جو ہم ہرگز نہیں پڑھتے، ہرگز نہیں، وتر پڑھ کے بھاگتے، یہ 2 رکعت نفل جو ہے وہ پابندی سے پڑھتے تھے اور ان 2 رکعت نفل میں سورہ ملک کی تلاوت کرتے تھے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 رکعت جو نفل ہے اس میں صحابہ نے پوچھا کہ اس میں آپ کون سی سورت پڑھتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا پہلی رکعت میں سورہ زلزال پڑھتا ہوں اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نفل کے نمازوں کی رکعتوں میں کیا کیا صورتیں پڑھی ہوں بتائی، اور ہم ان نفلوں کو بالکل جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، رمضان میں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ رمضان میں تو نفل پڑھو تو فرض کا سوال ہے، الحمدللہ سنتیں پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں۔ بھائی کتنے محروم لوگ ہیں، مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ ماشاءاللہ کل مسجد فل تھی، الحمدللہ سب جو ہے باہر بھی، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے، 3 یا 4 لوگ 5 لوگ ایسے تھے جو ادھر بیٹھ کر جو ہے باتیں کرتے رہتے، تراویح بھی نہیں پڑھی، پوری تراویح پابندی سے نہیں پڑھی، ابھی بتر آئے جب کھڑے ہو گئے۔ تو اس طرح کی جو ہے حرکتیں اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی۔ ہم جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اس طرح کی حرکت کریں، دیکھو یہ بات ہم کو کہنی نہیں چاہیے، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ یہ 2-3 لوگ جو آج ہوئے ہیں کہیں وہ 3 لوگ کو دیکھ کر دوسرے 5-10 لوگ اور زیادہ ان کی محفل میں جو ہے جڑ نہ جائے، اور جو ہے کہتے ہیں نا کہ چلا تھا تو ایک لیکن ایک پورا قافلہ ہو گیا، اور پورے قافلے کو لے کر بیٹھنے والے کا ایک ماحول نہ بن جائے، اس لیے اس سے ڈری، اور جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے اس کو جو ہے محبت سے سمجھا کر جو ہے نماز پڑھانے کی اور پڑھنے کی ان کو ترغیب دے۔ یہ نیکیوں کے لوٹنے کا مہینہ ہے، اس میں بھی اگر ہم جو ہے اعمال نہ کریں گے تو ہم کون سے وقت میں کریں گے؟ اس لیے ہم نفلوں کا اہتمام کریں، فرائض کو جماعتوں کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اعمال نامے میں ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی ہمیں حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بقیہ فضائل اور جو ہے سورت کی تفسیر آئندہ درس شروع کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے پیارے اللہ یہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے اور اس میں ایک دن ختم ہونے جا رہا ہے، اے پیارے اللہ ہم پر رحم کا معاملہ فرما، ہمارے والدین پر رحم کا معاملہ فرما، تمام امت محمدیہ کے ایک ایک فرد پر رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کے ساتھ اس رمضان کے اوقات کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اے پیارے اللہ جو لفظ کوتاہیاں ہوئی ہے ہو رہی ہے معاف فرما، اے اللہ معاف فرما، امت کے بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے پیارے اللہ جو مرحوم ہو چکے سب کی مغفرت فرما، ہمارے روزہ رکھنے کو قبول فرما، عمل کو قبول فرما، ہماری سخاوتوں کو زکوٰۃ کو صدقات کو قبول فرما، اے پیارے اللہ مزید ہمیں تیری راہ میں خرچ کرنے کی سعادت عطا فرما، اے اللہ سعادت عطا فرما، رحم کا معاملہ فرما، عافیت مقدر فرما، پیارے نبی علیہ السلام نے رحمت کے عشرے میں اور اے اللہ رحمت والی ان جو ہے مبارک اور مقبول گھڑیوں میں آپ سے جو بھی اے اللہ رحمتوں کی دعائیں مانگی ہے، برکتوں کی دعائیں مانگی ہے، خیر و عافیت کی دعائیں مانگی ہے، اس میں ہمارا امت محمدیہ کے ایک فرد کا حصہ عطا فرما، اور مولا کریم جس سے پناہ چاہیے اے اللہ اس سے ہمیں اور پوری امت کو پناہ عطا فرما، ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اے اللہ قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔